بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عظیم سکالر فضیلت الشیخ فخر اہل حدیث حضرت مولانا صاحبزادہ سعد مدنی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ قاری یاسین بلوچ صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کو دل کی یتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں، اور ہم ان کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات، اب آپ کے سامنے ہماری جماعت کے عظیم سکالر فخر اہل حدیث فضیلت الشیخ جناب صاحبزادہ محمد سعد مدنی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں، تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حافظ صاحبزادہ محمد سعد مدنی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به، بہی مصطفیٰ برساں خویش راہ کے دی ہما اوست، بہی مصطفیٰ برساں خویش راہ کے دی ہما اوست، اگر بہی انر سیدے تمام بولہ بیست۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات کے لائق وہ ایک اللہ رب کبریا کی ذات ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا، تمام جہانوں کا حاجت روا، مشکل کشا، پالنہار اور رب العالمین ہے۔ اس کے بعد انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو آقا نامدار، پیغمبر مجتبی، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کا نام لینے یا سننے کے بعد
ان پر درود نہ پڑھنے والا انسان دنیا کا بدبخت ترین انسان ہوتا ہے. اور کروڑوں رحمتیں ہوں آل اہل بیت کی قبروں پر، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء حق اور اولیاء کرام کی قبروں پر، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو کلمہ حق کے پرچار کے لیے وقف کر دیا، اور اسی کو انہوں نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا. آج میں بحیثیت طالب علم ایک عنوان پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا کہ اطاعت رسول کیا چیز ہے، کس چیز کو کہا جاتا ہے اور اس کی اہمیت اور مقام کیا ہے. رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اور تیسری چیز بتائی کہ اپنے امراء کی اطاعت اور فرما برداری کرو. یہ ہے زندگی گزارنے کے اصول، کہ جو آپ پہ امیر مقرر کر دیا گیا ہے اس کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو. لیکن فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کہ اگر تم کسی اختلاف میں پڑ جاتے ہو، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اگر تمہارے درمیان کوئی اشکالات جنم لیتے ہیں، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو فرمایا کہ پھر صرف دو رستے ہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. پھر تم نے کوئی تیسرا رستہ نہیں اپنانا. دو ہی رستے ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث. دو ہی رستے ہیں، یا قرآن یا سنت رسول. دو ہی رستے ہیں، یا فرمان الہی یا فرمان رحمت للعالمین. فرمایا کہ دو ہی رستوں کا انتخاب کرنا ہے، تیسری طرف رجوع نہیں کرنا. قرآن کریم نے، فرقان حمید نے ہمیں ایک بہترین طریقہ بتا دیا ہے، بہترین رستہ بتا دیا ہے، بہترین منہج بتا دیا ہے. اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے یہ اطاعت رسول ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر نہ آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے، جس کے بغیر نہ آپ کے روزے مکمل ہوتے ہیں، جس کے بغیر نہ آپ کا حج مکمل ہوتا ہے، جس کے بغیر نہ آپ کی کوئی عبادت مکمل ہوتی ہے، جس کے بغیر آپ کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے، جس کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے. قرآن میں کھول کے دیکھتے ہیں کہ نماز کا حکم ہے، لیکن اس کی مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی، اس کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا، رکعات کی تعداد بیان نہیں کی گئی، نمازوں کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا. قرآن کھول کے دیکھتے ہیں، آپ کو حکم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ روزے قائم کرو، روزے رکھو، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ کو سنت رسول سے ہی ملے گا. سنت رسول کی طرف رجوع کریں گے، آپ کا روزہ مکمل ہوگا. اسی طرح آپ قرآن کھول کے دیکھتے ہیں، آپ کو زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی مکمل تفاصیل آپ کو حدیث سے ملے گی. آپ قرآن کھول کے دیکھتے ہیں، آپ کو حج کا حکم ملتا ہے، لیکن اس کے مکمل فضائل، مکمل احکامات سمجھنے کے لیے، اسے ادا کرنے کے لیے آپ کو حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. بہت مثالیں ہیں، بہت تفاصیل ہیں. اب ہر چیز کے مسئلے کی گہرائی کے اندر جائیں گے، آپ کو حدیث رسول کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا جائے گا. قرآن مجید کھولے، جون سا بھی مقام کھولے، اب جس مقام پہ بھی جاتے ہیں آپ کو یہی حکم ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں کسی اور جگہ میں، فرمایا کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا
کہ ہر چیز کے اگر آپ اللہ سے محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اسی طرح قرآن مجید بھرا پڑا ہے. اذان مؤذن اذان دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, آگے جا کے ذکر کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2 مرتبہ دہرانے کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے, اسی طرح حدیث رسول ہمارے لیے صراط مستقیم ہے. قرآن ہمارا رہنما ہے, حدیث رسول ہمارے لیے وہ رستہ بنانے والی وہ سیڑھی ہے جس کے سیڑھی پہ چڑھ کے ہم نے اس بلندی کو چھونا ہے. میرے والد گرامی کہا کرتے تھے, کہتے تھے ہمارا دربار بھی ایک ہے, وہ بیت اللہ, ہماری سرکار بھی ایک ہے, وہ محمد رسول اللہ. جب سے ہم نے وہ دربار دیکھا ہماری آنکھوں میں اور کوئی دربار جچا ہی نہیں, اور جب سے ہم نے وہ سرکار دیکھی ہماری آنکھوں میں اور کوئی سرکار جچی ہی نہیں. اور کہا کہ یہی 2 رستے ہیں ہمارے لیے, یہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے, یہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے, یہی ہمارے لیے زندگی کے اصول ہیں, یہی ہمارے لیے رہنما ہے, یہی ہمارے لیے اصول و ضوابط ہیں. کیا ہے؟ قرآن کی اطاعت اسی صورت میں ہو سکتی ہے, رب العالمین کی اطاعت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھام لیں. ایک واضح سی مثال ہے, قرآن رب العالمین کا پیغام ہے, اسی طرح حدیث رسول بھی رب العالمین کی طرف سے اس کی وضاحت ہے. قرآن ہم تک پہنچا پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, اور حدیث رسول کی وضاحت بھی پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوئی. اور جو قرآن انہوں نے ہم تک پہنچایا وہ اسی چیز کا مطالبہ لے کے آیا کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرو. وہ کیا صحابہ کرام تھے, اطاعت میں لبریز, اطاعت میں ڈوبے ہوئے, اور اس چیز کو سینے سے لگا کے رکھنے والے. وہ صحابہ کرام تھے کہ دنیا کے لیے مثالیں چھوڑ کے وہ ایسی سیرت چھوڑ گئے کہ ایک ایک لمحے کو اجاگر کیا جائے تو ہماری زندگی آسان ہوتی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس لگی ہوئی ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وعظ و نصیحت کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو ختم ہوتی ہے, کہا کہ آج ایک پیغام میرا مسلمہ کذاب کے پاس پہنچانا ہے تو کون پہنچائے گا؟ ایک پیغام لے کے جانا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار اپنے آپ کو بہت بڑے قلعے کے اندر قید کر کے بیٹھا ہے. وہاں اس کے دربان ہیں, وہاں اس کے محافظ ہیں, وہاں اس کے چیلے ہیں. اگر اس تک پیغام پہنچانا ہے تو یہ اپنی زندگی کو داغ کے اندر لگانا ہے. ایک ادنا سا صحابی, ادنا اس لیے نہیں کہ وہ مقام کے لحاظ سے, ادنا اس لیے نہیں کہ مرتبے کے لحاظ سے, ادنا اس لیے نہیں کہ عمل کے لحاظ سے, ادنا صرف اس لیے کہ بڑے بڑے خلفائے راشدین یا بڑے بڑے صحابہ اکرام جنہوں نے بہت تاریخ پہ اور احادیث پہ کام کیا ان میں ادنا شمار ہوتے ہیں. عمل کے لحاظ سے تو بڑے پختہ ہیں, عقیدے کے لحاظ سے تو ایک سیسا پلائی کی دیوار ثابت ہوتے ہیں. وہ صحابی رسول ایسے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی رسول جائے گا, آپ کا پیغام لے کے جائے گا, اس ظالم کے سامنے جائے گا, اس کو جا کے آپ کا پیغام دے کے آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں پیغام دے دیا.
انہوں نے وہ رسالہ لیا، وہ پیغام لیا اور لے کر چل پڑے۔ جب پہنچتے ہیں اس کے قلعے کے باہر تو قلعے کے دربان پوچھتے ہیں کہ کیا کام ہے؟ کہا مجھے مسیلمہ کذاب سے ملنا ہے۔ نام لیا اس کا کہ مسیلمہ سے ملنا ہے۔ کہا جو پیغام ہے دے دو، ہم پیغام پہنچا دیں گے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت بڑا موقع تھا۔ کہا نہیں، میں جس ہستی کا پیغام لے کے آیا ہوں اس ہستی کا حکم ہے کہ اسی کو پیغام دینا ہے۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اطاعت رسول، اور یہ ہے محبت رسول۔ کسی شاعر نے کہا کیا؟ جس دل میں محمد کی محبت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دل میں محمد کی محبت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو پتا تھا کہ پیغام وہاں تک پہنچانا ہے تو یہ ڈیوٹی پوری ہوگی، اور پتا تھا کہ کتنا خطرہ ہے۔ دربان کو کہا کہ مجھے مسیلمہ سے ملنا ہے، اسی کو پیغام دینا ہے۔ اس کے پاس پیغام چلا جاتا ہے۔ کہا کہ ایسے ایک بندہ آیا ہے اور آپ کو ہی پیغام دینا چاہتا ہے۔ اندر بلایا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے اندر رسالہ پکڑاتے تھے، اور وہ سوال کرنے والا کیا کہتا ہے؟ ظالم، وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار کیا کہتا ہے؟ کہا محمد کو کیا مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو کیا مانتے ہو؟ کہا اللہ کا آخری اور سچا نبی مانتا ہوں، اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ تو کہا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سنتے۔ پتا ہے کہ جس جگہ پہ کھڑا ہوں سامنے مسیلمہ کھڑا ہے، دائیں بائیں سارے اس کے دربانی کھڑے ہیں، اس کے چمچے کھڑے ہیں، اس کے چیلے کھڑے ہیں، اس کے محافظ کھڑے ہیں۔ میرے ساتھ کوئی اور مسلمان ڈھال بن کے نہیں آیا، لیکن یہ پتا ہے کہ آج یہ زندگی جو اسلام پہ وقف کروں گا اس کا بدلہ مجھے جنت کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا۔ اطاعت رسول کیا ہے؟ اطاعت رسول کہا کسے جاتا ہے؟ جاؤ ان جہلا سے پوچھو جو کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کر کے ہم زندگی گزاریں گے، صرف قرآن پہ عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ جس قرآن پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں وہاں قرآن مکمل ہی نہیں ہوتا کہ اطاعت رسول کو ادا نہ کر دیا جائے، اطاعت رسول کو واجب نہ سمجھ لیا جائے۔ قرآن تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کا حکم تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا، قرآن ادھورا رہتا ہے۔ جا کے قرآن کھول کے تو دیکھو، قرآن کو پڑھنے کی کوشش تو کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، تمہیں پتہ چل جائے کہ اطاعت رسول کے بغیر جنت کی چابی مل نہیں سکتی۔ مسیلمہ کہتا ہے، پھر سوال کیا، کہا محمد کو کیا مانتے ہو؟ کہا اللہ کا آخری سچا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ کہا مجھے کیا کہتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سنتے۔ وہ غصے میں آ گیا، لال سرخ چہرہ ہو گیا، کان بھی اس کے سرخ ہو گئے۔ کہا لے جاؤ، جا کے ایک ایک ٹکڑا کرو، اگر میرا اقرار کر لے تو چھوڑ دینا، نہیں تو ٹکڑے کر دو۔ یہ صحابی رسول کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آج صحابہ پہ بھونکنے والے، صحابہ پہ گفتگو کرنے والے، صحابہ پہ زبان درازیاں کرنے والے بڑے چوڑے ہو کے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن تمہارا کیا بنے گا؟ وہ نبی کے محبوب صحابہ، وہ نبی کے لاڈلے صحابہ، وہ رسول اللہ کے چہیتے صحابہ، جنہوں نے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک وقت میں، ایک ایک موقع بھی ضائع نہیں جانے دیا۔ کوئی ایسی سعادت مندی کا لمحہ انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا، کوئی ایسا موقع انہوں نے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ انہوں نے ہر لمحے پہ اپنے جان کو سامنے پیش کیا۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
وہ صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کا حق پہلے تھا، فلاں کا حق بعد میں تھا، فلاں افضل تھا، فلاں پیچھے تھا، قرآن اس کا بھی واضح کر دیتا ہے. کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے. جائیں اس کی وضاحت آپ خود پڑھتے رہیں. نبی کسے کہا جاتا ہے، صدیق اکبر کسے کہا گیا، اور سب سے پہلے خلفائے راشدین میں شہید کون تھے، دوسرے شہید کون تھے. آپ کو خود ترتیب سمجھ آ جائے گی. یہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، یہ رب کائنات کے فیصلے ہیں، یہ ہمیں اور تمہیں پیدا کرنے والے کے فیصلے ہیں. کہا لے جاؤ اسے اور جا کے اس کے ٹکڑے کرو، اگر یہ مان جائے تو چھوڑ دینا، نہیں تو اس کو ختم کر دینا. کہا جب ایک ٹکڑا کیا گیا، خون کا فوارہ چھوٹا، ایک پورا کاٹا گیا، خون کا فوارہ چھوٹا. تو کہا کیا مانتے ہو محمد کو؟ کہا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. کہا مسلمہ کو کیا مانتے ہو؟ تو کوئی جواب نہیں. پھر اور جسم کاٹا گیا، پھر سوال کیا گیا. مورخین لکھتے ہیں زبان سے یہی الفاظ چل رہے تھے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. اور سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے وہ پورے کرتے جاتے تھے اور سوال کرتے تھے. آپ نے تو امتحان ہی کیا دیا، یا ہم نے کیا امتحان دیا؟ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین صحابہ کرام کی زبان سے، تابعین کی زبان سے، تبع تابعین کی زبان سے، محدثین کی خدمات سے، علماء حق کی خدمات سے، اولیاء کرام کی خدمات سے ایسا محفوظ ترین مل گیا کہ ہم صرف اس پہ عمل کرنے سے ہی آج گھبراتے ہیں. کسی شاعر نے کہا کہ جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد سے گونجنے والی فضا کے ساتھ چلنا ہے. لہو کی دھار سے رستے بنانے کا ہنر سیکھو، لہو کی دھار سے رستے بنانے کا ہنر سیکھو، اگر اے زندگی والو فضا کے ساتھ چلنا ہے. شمع کی طرح جلنا ہے، شمع کی طرح جلنا ہے ان تاریک راہوں میں، نہ بجھنے کی قسم کھا کر ہوا کے ساتھ چلنا ہے، نہ بجھنے کی قسم کھا کر ہوا کے ساتھ چلنا ہے. بزرگ جانتے ہوں گے جنہوں نے تھوڑا سا پہلا دور دیکھا کہ دور صحرا کے اندر ایک دیوا جل رہا ہے، اس کی دور سے روشنی محسوس ہو جائے گی کہ دیوا جل رہا ہے، لیکن اس کی روشنی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. کلومیٹر دور ہیں، 2 کلومیٹر دور ہے، نہ اس میں لکھائی کر سکتے ہیں، نہ کوئی خط پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی رسالہ پڑھ سکتے ہیں، دور بیٹھے ہوئے، اور دیوے کی سمجھ آتی رہے گی. تو شاعر کہتا ہے کہ دیوے کی طرح چلو کہ تمہیں چلتے ہوئے ہی پہچان لیا جائے کہ یہ ایک توحید پرست جا رہا ہے، یہ ایک مسلمان جا رہا ہے. تمہاری غیرت لوگوں کو دیکھنے پر مجبور کر دے کہ یہ با حیا انسان، یہ با کردار انسان، یہ ایک بہترین انسان کون ہے. تمہاری خوشبو، تمہاری مہک اسے دیکھنے پہ مجبور کر دے. بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے ایئرپورٹوں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، لوگوں کا حلیہ دیکھ کے پہچانا نہیں جاتا کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے یا کیا ہے، یہ بندہ کون ہے. پوچھنا پڑتا ہے جی گھبرا کے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا عقیدہ کیا ہے. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی پستی میں گئے ہیں، ہم بڑے گرتے جا رہے ہیں، ہمارا فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. ہم نے اصل میں اطاعت رسول کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن و حدیث کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دن بدن پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. وہ تو دور کی بات، وہ بڑے بڑے ایئرپورٹس ہو گئے یا بڑے بڑے اسٹیشنز ہو گئے، وہاں تو یہ دیکھنے میں ملتا ہے
یہاں ہم گلی محلے میں دیکھیں تو بڑے دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل توحید ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں. تو پوچھنا پڑتا ہے جب گلی محلے میں کھڑے ہوتے ہیں، بھائی جی آپ اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو یا مرزئی ہو؟ پوچھنا پڑتا ہے. فرمایا کہ شمع کی طرح جلنا ہے ان تاریک راہوں میں. اپنے آپ کو ایک دنیا کے لیے بہترین نمونہ بناؤ، اپنے آپ کو دنیا کے لیے ایک بہترین مثال بناؤ، تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ پہچان سکیں کہ یہ ایک بہترین مسلمان ہے، یہ اہل توحید ہے، یہ اطاعت رسول کو ماننے والا ہے، یہ اطاعت رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، یا اپنی عبادات کو ادا کرنے والا ہے، جو اسلام نے اسے تقاضے بتائے ہیں اسے پورا کرنے والا ہے. آؤ قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، آؤ اس طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ تاکہ آپ کی زندگی آسان زندگی بن جائے. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہم مسلمانوں میں پائی جاتی، بلکہ یہاں بر صغیر کے مولوی حضرات اس پہ بڑی ڈسکس کرتے، لوگوں کو ایسی کیسی کیا غلط فہمی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم کو پابندیوں میں لینے والا بن گیا ہے، پابندیاں لگانے کے لیے آیا ہے، جبکہ قرآن و حدیث کا مکمل مطالعہ کریں آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا اسلام ہمیں بہترین انسان بنانے آیا ہے. اسلام ہمیں وہ رستہ بتانے آیا ہے کہ دنیا بھی آسان ہو جائے، آخرت میں بھی اللہ کی نعمتوں کے حقدار بن جاؤ. اسلام ہمیں بتانے آیا ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے. اسلام ہمیں بتانے آیا ہے کہ بڑوں کے حقوق کیا ہیں. اسلام ہمیں بتانے آیا ہے رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں. اسلام ہمیں بتانے آیا ہے آپ کے جسم کے حقوق کیا ہیں، ہمارے جسم کے کیا حقوق عبادت کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، رکوع کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، سجدوں کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، روزوں کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، عمرے کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، حج کے ذریعے ادا ہوتے ہیں. یہ ساری عبادات ہمارے جسم کے سارے حقوق کو ادا کروانے کے لیے آئے ہیں اور ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں وہ اس جنت کا حقدار بنانے کے لیے آئے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، شیطان ہمیں بتاتا ہے یہ گمراہی کا رستہ، یہ آسان ہے. شیطان ہمیں بتاتا ہے یہ شراب پی لو، ہمیں پتا ہے اس سے ہماری جسمانی تکلیف کتنی بڑھ جائیں گی، ہمارا دماغ موف ہو جائے گا. ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں. کیوں کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کوئی پابندی نہیں، وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے. کئی چیزیں ہیں، ظاہری بھی ان کے نقصان ہیں اور آخرت میں بھی نقصان ہے. شراب نوشی دیکھ لیں، بے راہ روی دیکھ لیں، زناکاری دیکھ لیں، اور کئی فحاشیوں کو دیکھ لیں. آج سائنس ماننے پہ مجبور ہے کہ نشہ کرنے کے یہ نقصانات ہیں، شراب کے یہ نقصانات ہیں، زنا کے یہ نقصانات ہیں، فحاشی کے یہ نقصانات ہیں. ایسی بیماریاں ہیں جس کو الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. بھری پڑی ہے دنیا ان بیماریوں سے. آج جو صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے ان بیماریوں سے بالکل پاک صاف ہے. جو قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے، جو اطاعت رسول کو دل سے لگانے والا ہے، وہ ان چیزوں سے پاک اور صاف ہے. تو میں میرے برخودار قیم الہی ظہیر، ایک عظیم دادا کے عظیم پوتے، ہمارے قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر کے فرزند ہیں. وہ بڑی دور سے آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے کھینچے آئے ہیں، اور ان کے بعد یاسین بلوچ صاحب اور میرے ساتھ ہمارے بزرگ، ہمارے چچا، بڑی بیماری کے باوجود، بڑی مشقت کے باوجود آپ کی محبت اور ہمارے اپنے علاقے کی محبت ہمیں کھینچ لائی ہے. ہمارا علاقہ یہی، آپ کی محبت ہمارے علاقے کی آب و ہوا ہمیں کھینچ لائی. وہ اتنی بیماری، اتنی مصروفیات کے باوجود ہمارے چچا حافظ عبدالحمید عامر حافظہ اللہ، وہ مرد مجاہد
اتنا لمبا سفر کر کے. ہم تو نوجوان ہیں پھر بھی جلدی تھک جاتے ہیں. اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ انہیں ایمان، صحت اور سلامتی والی زندگی دے. اللہ ان کا سایہ ہم پر تا حیات تا دیر اور ایمان اور سلامتی والا رکھے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں تو یہاں سے جاؤں گا، رات کو میرا سفر ختم ہو جائے گا، ابھی ان کا سفر اور باقی ہے. وہ شاید کل رات پہنچے یا پرسوں رات پہنچے جنم واپس، پھر اس سے اگلے دن پھر سفر شروع. یہ مرد مجاہد، یہ بزرگ آپ کے اس علاقے کی پہچان ہے. صرف اکاڑا میں نہیں، صرف پنجاب میں نہیں، صرف جہلم میں نہیں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر. ہمارے دادا مرحوم حافظ عبدالغفور جہلمی جنہیں پہلے فتح پوری کہا جاتا تھا، بعد میں وہ جہلمی ہو گئے. علامہ محمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس سرزمین کے، اور اسی طرح ہمارے چچا حافظ عبدالحمید عامر. یہ پوری دنیا میں الحمدللہ یہ اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اپنے شاگردوں کی صورت میں، اپنے جامعات کی صورت میں، اپنے مدارس کی صورت میں، اپنے مختلف ایکٹیویٹیز کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. تو میں یہ علماء کرام اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. آیا تھا سفر کر کے، میں نے کہا تھوڑا سا سبق سنا دوں. اللہ تعالیٰ جو میں نے سنایا، جو آپ نے سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں عالم کے بعد میں پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنا دے، جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور ہماری بھی اگلی منزلوں کو آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن و حدیث کا کاربند بنا دے. اللہ تعالیٰ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ جو بھی دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قائم رکھے، مضبوط سے مضبوط تر بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فضیلت الشیخ سرمایہ اہل حدیث، فخر اہل حدیث حضرت مولانا علامہ عبدالوحید عصری صاحب آپ جہلم، وہ آئیں اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں. جناب حضرت مولانا علامہ عبدالحمید عصری صاحب آپ جہلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. حضرات، آج مجھے یہاں آ کر بڑی مسرت ہے. جیسا کہ عزیزم سعد مدنی صاحب نے بتلایا کہ ہمارا یہ علاقہ ہے، ہماری زندگی کے بچپن کے دن یہیں گزرے ہیں. جیسا کہ آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ والد مرحوم حضرت مولانا حافظ عبدالغفور رحمت اللہ علیہ فتح پور سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. یہیں رہ کر انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی مختلف علاقوں سے، اور پھر دینی تبلیغ کرتے کرتے فیصل آباد اور اس کے بعد راولپنڈی اور جہلم جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. تو ظاہر ہے جس مٹی سے انسان جنم لیتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. تو مجھے یہاں آ کر اس لیے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ جب ہم بچپن میں یہاں سے گئے تو ابھی تک یہاں پہ توحید و سنت کی روشنی زیادہ نہیں تھی، بہت کم تھی. اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے توحید و سنت کے پروانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دور دراز تک پہنچا دیا، اور اس علاقے میں
جسے ہم جانگلیوں کا علاقہ کہتے ہیں، یہاں بھی الحمدللہ قرآن و حدیث کے پروانے موجود ہیں، اور یہ ساری محنت جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کی ہے۔ بر صغیر میں اسلام کی سب سے پہلی صحیح بنیاد جو ہے صحابہ کرام کے رکھنے کے بعد پھر سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ، اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ بڑھتا گیا اور بڑے بڑے خاندان پیدا ہوئے، غزنوی خاندان، لکھوی خاندان، روپڑی خاندان۔ ان کی وجہ سے بر صغیر میں قرآن و حدیث کو جو بالکل نیچے گرد کے نیچے دبایا ہوا تھا، ان کی محنتوں اور کوششوں سے انہوں نے اسے اجالا دیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا، بڑی بڑی محنتیں کی، انہوں نے کوششیں کی، غیروں کی سختیاں برداشت کی، حکومت کی پابندیاں برداشت کی۔ بر صغیر میں سب سے زیادہ انگریزوں نے اگر انہیں تکلیف پہنچائی ہے تو وہ اہل حدیث علماء ہے۔ تو ان کی کوششوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پہ بھی اور پورے پاکستان میں دور دراز تک الحمدللہ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی اسلام کا صحیح پیغام پہنچ چکا ہے، اور لوگ دین کو سمجھ رہے ہیں، وہ دین جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و سنت کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا تھا، شرک و بدعات میں اسے گڑبڑ کر دیا۔ الحمدللہ اہل حدیث علماء نے اور بڑے بڑے محدثین نے محنتیں کی، کوششیں کی، اور قرآن و حدیث کو اس کی اصلی حالت میں لوگوں تک پہنچایا۔ 14ویں صدی ہے اور 15ویں صدی کے بھی اب 41واں سال ہے۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود محدثین کی، علماء کی کوششوں سے آج بھی اسلام بالکل اسی طرح من و عن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا۔ ایک ایک عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فعل، آپ کی ایک ایک عبادت روز روشن کی طرح آیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں وہ دین، وہ سیدھا جگمگاتا دین اور راستہ، روشن راستہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں جس کا دن تو نصف النہار کی طرح چمکدار ہے، بلکہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ کتنی زیادہ کوششیں کی گئی کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، قرآن و حدیث کی اصل عبادات اور احکامات کو بدل دیا جائے، مگر نہیں، علماء کی کوششوں کی وجہ سے آج بھی وہ اصل دین جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، آج مکمل موجود ہے۔ آج اگر سنت کے مطابق نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ علماء کی کوششیں ہیں۔ آج اگر نماز میں بدعات کو خارج کیا گیا ہے تو وہ علماء اہل حدیث کی کوششیں ہیں۔ تو یہ لوگ جو آج کل علماء آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اسی دیے کو جلا رہے ہیں اور اسی شمع کو روشن کر رہے ہیں جسے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا اس وقت کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ دوسرے جو ہیں، جو اسلام دشمن ہے، وہ اسلام کو، اسلام کے چراغ کو
اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں پھونکے مار مار کر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ واللہ متم نوری، میں اسے پورا کرنے والا ہوں۔ اس روشن دین کو، اس چراغ کو کون بجھا سکتا ہے؟ انشاءاللہ علماء اہل حدیث جو اس وقت پاکستان بھر میں ہی نہیں دنیا بھر میں اصل اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ ہم سب ان کی آل اولاد بیٹھے ہیں۔ میرے پیچھے شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، ان کا پوتا ہے۔ کہاں وہ اکیلے تھے اس وقت، علماء صاحب تھے، لیکن آج نہ صرف ان کے بیٹے بلکہ علامہ صاحب کے بھائی، ان کے چچا، اور اب یہ تیسری نسل جو ہے ان کا سرخیر جو ہے قیم الہی، اللہ اس کی عمر دراز فرمائے، اللہ اسے عالم باعمل بنائے، اللہ اس کے ذریعے دین کو اور زیادہ روشن کرنے کی اللہ اسے توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دیے سے دیا جل رہا ہے، شاگرد سے شاگرد، سینہ بسینہ، یہ سلسلہ جاری ہے نسل در نسل، انشاءاللہ تا قیام قیامت قرآن و حدیث کی اصلی تعلیمات کو انشاءاللہ علماء اہل حدیث انشاءاللہ ان کی نسلیں قیامت تک جاری رکھیں گی۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تعلیمات کو قبول کرنے کے بعد میرے سمیت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تعلیمات آگے تب جائیں گی جب ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کر دیں گے۔ اگر ہم دینی تعلیم اپنے بچوں اور بچیوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ قیامت تک بنے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پہ عمل کرنے اور اسے اگلی نسل تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔